سہیل خان افریدی اسٹیج پہ آئے ہیں اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں اسلام آباد بار کونسل میں. یار پیچھے ہو جائیں آپ. نہ ڈرتے ہیں نہ ناچن ہیں نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. اس دیش میں ہے کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. جو کہتے ہیں سب اچھا ہے, مغرب کا راج ہی سچا ہے. اے چاند بہانا نکلا کر بینام ہے سب نے پگلا کر. اسلام آباد بار کے تمام عہدیدار, یہاں کے بہادر اقلا, آپ کے پیچھے میڈیا کھڑے ہیں, پیچھے ہو جاؤ. تمام مشران, میڈیا کے دوست, تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایمان مزاری صاحبہ کا, یہاں کے باقی وکلا کا, اپنے INF کی ٹیم, علی بخاری صاحب, ہمارے جو نہیں پنچوتا صاحب ہیں, خالد بھائی ہیں, باقی جتنی ڈاکٹر بابر روان صاحب بھی بیٹھے ہیں, جتنی بھی باقی INF کی ٹیم ہے, ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایمان مزاری صاحبہ کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ یہ مزاحمت کے دور میں ہمیں اپنی بہادر بہنوں, چاہے وہ KP سے ہو, اسلام آباد میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, گلگت بلتستان سے ہو یا آزاد جموں کشمیر سے, ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. اور ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو جرأت ملتی ہے, اور وہ بھی جو ہے مزاحمت, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, ہمارے آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جمہوریت کے لیے. یہاں پر ہمارے کچھ صحافی میرے سامنے ہیں, میرے رائٹ پہ متی اللہ جان صاحب, لیفٹ پر اسد دور صاحب, اور پرسوں جو ٹرائل ان ایبسینشیا میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو کنوکٹ کیا گیا, جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب شہید ارشد شریف صاحب پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی اور اس کو جو ہے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا اور ان کو حفاظت نہیں مل رہی تھی, تو وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے, لیکن ان کو باہر بھی نہیں چھوڑا گیا. حق اور سچ بولنے پر ان کو ملک سے باہر بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح حق اور سچ بولنے پر پرسوں ہمارے ایک اور صحافی بھائی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب پر بھی اٹیک کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ آج اگر مجھ پر ہے, کل آپ پر آنی ہے. اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے, لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے, میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے, تو آپ کا گھر بھی بچے گا, آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا. تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں, تو آج ہماری باری, کل آپ کی باری. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے,
لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے وہ گئے ہیں, تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائے اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا, آئین اور قانون کی بالادستی لانا, آزاد عدلیہ کی بحالی, کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے, اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے, تو ہم باقی سب کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب, اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے, تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس پر کیے گئے. توشاخانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ وکلا آپ کے ساتھ, آپ کی عدلیہ کے ساتھ, ہمارے ججز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہے یہ ہنس رہے ہیں کہ بند کمروں میں آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم و سیئت کا مقابلہ کرنا ہے. ضمیر کی آواز سنی ہے,